صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کا جنم دن منا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العزت ان کو بہترین صحت کے ساتھ ایک لمبی زندگی عطا فرمائے۔ فیصل میر صاحب، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے دوستوں نے، لاہور کے جیالے اور جیالیوں نے شرکت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی اس محبت سے جو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا۔ ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ میں یہاں پر موجود اپنے ہر ساتھی، ہر خواتین و حضرات جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، سب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور اس محفل کو انہوں نے، اس خوبصورت مجلس کو جو ہے وہ رونق بخشی۔ خاص طور پر جناب نہایت قابل احترام، نہایت سینئر جناب بشیر ریاض صاحب یہاں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے وہ تمام ادوار اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے جناب بلاول بھٹو صاحب تک۔ یہاں پر اور میری بہنیں جو ہیں، سینئر ساتھی سارے خدا کے فضل سے موجود ہیں۔ ہماری سابقہ صدر تشریف فرما ہیں بیلم اسنان صاحبہ، اور ہمارے محترمہ بیگم رانا صاحبہ یہاں پر موجود ہیں، جو ہمیشہ ہر محفل میں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ صاحبہ موجود ہیں، بیرسٹر صاحب ہیں، محترمہ ملک صاحبہ ہیں یہاں پر، شاہدہ جبین صاحبہ، آپ کے جناب چودھری نوید صاحب ہیں، چند صاحب دیکھ رہا ہوں، اپنے ہمارے علماء ونگ کے لیڈر ہیں ڈاکٹر صاحبان، باقی سینئر ساتھی، کسی کا نام رہ نہ جائے، فائزہ آپ کا نام بھی میں نے لیا۔ تو میں آج کے اس دن سے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت خوبصورت باتیں ہوئیں جناب آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں، اور جب میں نے ایک دفعہ خود آصف علی زرداری صاحب سے کہا، "You are the most misunderstood person in this country." آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر آصف علی زرداری صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی آج کہاں ہوتی، پاکستان کی سیاست کہاں ہوتی، اور وہ شخص کہاں ہوتا۔ عجیب بات ہے کہ ایک شخص کی اوپر ہر طرف سے اتنی یلغار کی گئی، ان کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے، ان کا کردار مسخ کرنے کے لیے، ان کی شخصیت مسخ کرنے کے لیے۔ وہ شخص بھی کمال کا شخص ہے کہ جتنا آپ اس پر اٹیک کرتے ہیں، جتنا آپ اس پر گند اچھالتے ہیں، وہ اتنا ہی چمک کر باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کی سچائی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور مہربانی۔ اور دوسری بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، بشیر ریاض صاحب سے لے کر جتنے میں نے نام لیے ہیں، اور جو میں شاید ادھر ادھر دوست بیٹھے ہیں وہ مجھ سے بھی سینئر، ایک بات سمجھتے ہم سب لوگ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شاید ایک ایسی لیڈر تھی کہ جو پارٹی کے بارے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ جب پارٹی کی کوئی بات ہوتی تھی، نہ کوئی رشتہ راستے میں آ سکتا تھا، نہ کوئی تعلق، نہ واسطہ۔ وہ پارٹی کے بارے میں بہت سینسٹیو تھی، لیکن اگر وہ خود اپنے ہاتھ سے، اپنی تحریر سے، اپنی وصیت میں جناب آصف علی زرداری صاحب کو یہ پارٹی سونپ کر جاتی ہیں، تو آپ پھر سمجھ سکتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو جیسا ویژنری لیڈر جو ہے،
اتنی عظیم شخصیت جو ہے اگر وہ آصف علی زرداری کا انتخاب کرتی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ کسی اور سرٹیفکیٹ ظلم و ستم سے بڑی تکلیف برداشت کی، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، بڑی دانش کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ۔ قصور کیا تھا کہ وہ بے نظیر بھٹو کے خامند تھے، شوہر تھے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو پریشرائز کرنے کے لیے، آرم ٹوسٹنگ کے لیے اگر ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا تو وہ یہی تھا کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کو یا تو جیل میں رکھیں، ان پر ظلم و ستم کریں، ان کی زبان کاٹیں، ان کو بدنام کریں، ان کی شخصیت مسخ کریں۔ تو یہ وہ عظیم ہستی ہے جس نے یہ سب سہ کر جب پاکستان کی بات آئی تو پاکستان کھپے۔ میں اپنے دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کھپے کہا تو وہاں لوگوں کے کیا جذبات، خود ہمیں کچھ سوجھ نہیں رہا تھا، ہر شخص پریشان تھا، اور سب سے زیادہ اگر کوئی دکھی تھا تو وہ تو آصف علی زرداری تھا یا محترمہ کے بچے تھے۔ اس سٹیٹ آف مائنڈ میں، اس ذہنی کیفیت میں کسی کو کیا ضرورت ہے کہ اس سے زیادہ محب وطن اور کون ہوگا؟ اور ہمیں فخر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک محب وطن جماعت ہے، وفاق پر یقین رکھتی ہے، پاکستان کی سلامتی کے لیے قربانیاں دینے والی جماعت ہے، پاکستان میں جو جمہوریت ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے قربانی دینے والی جماعت ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جس وقت پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں جا کے لڑتا ہے، پاکستان کو ڈیفینڈ کرتا ہے، ہندوستان کو شکست دیتا ہے، تو ہندوستان والے تلملا اٹھتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہیڈ منی مقرر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا بندھن ہے، ایک ایسا رشتہ ہے عوام کا اور لیڈرشپ کا، ملک کا اور لیڈرشپ اور عوام کا، جو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ وقت کے ساتھ اور مضبوط ہوگا۔ میں یہاں ایک اور بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ اس ملک میں بڑے عجیب و غریب حالات سے یہ ملک گزر چکا ہے۔ اس ملک کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ محبت اور بھائی چارے کی ضرورت ہے، وہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، اور یہی بات جناب آصف علی زرداری صاحب نے کئی دفعہ تو میں خود حیران ہوتا ہوں کہ وہ وقت سے پہلے معاملات کو بہم جاتے ہیں۔ 2008 میں ہماری حکومت بنی تو یہ میں بیرسٹر صاحب 2008 میں لاکھوں ڈالر کی گندم ہمیں منگوانی پڑتی تھی یوکرین اور دوسرے ممالک سے۔ میں خود اس کیبنٹ کا ممبر تھا۔ پریزیڈنٹ صاحب نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ یہ ڈالر جو ہیں یہ دوسرے ملک کے کاشتکاروں کو دیتے ہیں، اپنے ملک کے کاشتکار کو تو آپ 400 روپے من دیتے ہیں، آپ ایسا کرو 1200 روپے من کر دو اور دیکھنا کہ ایک سال میں کتنی گندم پیدا ہوگی۔ ہم نے خیر 1200 تو نہیں کیے، لیکن 900 روپے فی من جب گندم ہوئی تو ہمارے کاشتکار نے اتنی گندم اگائی کہ ایک سال کے اندر جہاں ہم لاکھوں ڈالر کی گندم باہر سے منگاتے تھے، ہم وہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن گئے۔ ہم ایران کو اور افغانستان کو اور کچھ اور ممالک کو گندم دینے لگے۔ یہ مین تھی۔ پھر مجھے یاد ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب جن کے پاس تمام اختیارات تھے پریزیڈنسی میں، جو جنرل مشرف کے پاس تھے، جنرل مشرف نے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لا کر
سارے پارلیمان کے اختیارات، وزیر اعظم کے اختیارات اپنے پاس رکھیں۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے ہمیں بلایا، پارٹی کو بلایا، کیبنٹ کو بلایا اور کہا کہ یہ سارے اختیارات جو ہیں میں پارلیمان کو واپس دینا چاہتا ہوں، میں ایک جمہوری شخص ہوں۔ ہم اس میں لگ گئے، کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ میں دیر ہو رہی تھی۔ پھر پریزیڈنٹ صاحب تشریف لائے تقریر کرنے کے لیے، پریزیڈنشل ایڈریس کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اختیارات اس پارلیمان کو واپس کرنا چاہتا ہوں، آپ کیوں نہیں جلدی کرتے؟ آپ جلدی کریں۔ تو دیکھیں، ایک شخص نے اپنے سارے اختیارات پارلیمان کو واپس کر دی۔ یہ ایک جمہوری رویہ تھا۔ اور اس کے بعد بڑے بڑے مسائل تھے پاکستان میں۔ آج جس کو آپ خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس کو پہلے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کہتے ہیں، اس کا نام نہیں تھا۔ تو وہاں کے بسنے والے ایک ہی ان کا مطالبہ تھا کہ یار ہمارا نام ہمیں دے دو۔ وہ نام رکھنا چاہتے تھے خیبر پختونخوا یا پختونخوا۔ اور کتنے سال سے سٹرگل ہو رہی تھی، کتنی نسلیں چلی گئی تھی، وہ یہ نہ کر پائے۔ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی جرت سے، اپنی دانش مندی سے، اپنے ویژن سے پارلیمان میں وہ لا کر مسئلہ امینڈمنٹ کر کے کانسٹیٹیوشن میں، تو خیبر پختونخوا کو اس کا اصل نام دیا۔ مجھے یاد ہے کہ اسفند یار ولی صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے اسمبلی میں، وہ رونے لگے۔ وہ کہنے لگے پتہ نہیں کتنی نسلیں، ہمارے کتنے لوگ جو ہے اسی انتظار میں چلے گئے کہ شاید ہمیں ایک نام تو مل جائے۔ پھر گلگت بلتستان کو آپ کہتے تھے ناردرن ایریاز، ان کو نام نہیں دیا جا رہا، مشکل کہاں۔ پھر جناب آصف علی زرداری نے ناردرن ایریاز کو گلگت بلتستان کا نام دیا اور ان کو اسمبلی دی۔ پہلے وہاں اسمبلی نہیں تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارے یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ جتنے بھی ایجنسیز تھے، جتنے خود وہ تو آزاد علاقہ جس کو کہا جا سکتا ہے، وہاں سے کالے قوانین کا خاتمہ کیا۔ کشمیر کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا، پنجاب کے لیے، بلوچستان کے لیے بیرسٹر صاحب نے بتایا کہ آغاز حقوق بلوچستان کی۔ جب ایک ویژنری لیڈر آتا ہے تو تبدیلی آتی ہے، نفرتیں کم ہوتی ہیں، اور وہ درس کیا دیتا ہے۔ میں آج دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ یہ چیک کرنا چاہیں کہ کون سا لیڈر ملک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، تو اس میں ایک بات ضرور آپ تلاش کریں، کیا وہ محبت کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، دلوں کو جوڑنے کا درس دیتا ہے، نفرت ختم کرنے کی درس دیتا ہے، محبت کو پروان چڑھانے کے درس دیتا ہے، خود ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، خود عاجزی دکھاتا ہے، تو یقین مانیے کہ وہ لیڈر جو ہے وہ ملک کو آگے لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، کوئی اکڑ خوں ہے بہت زیادہ، کوئی بہت زیادہ نفرت پھیلاتا ہے، کوئی کسی کو بے عزت کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ بے ادبی سکھاتا ہے، ایسے لیڈر ملکوں کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ پاپولیرٹی کیا ہوتی ہے؟ پاپولیرٹی وہ ہے جس سے ملک کو فائدہ ہو، اور جس سے ملک کا نقصان ہو جائے وہ پاپولیرٹی کیا؟ طبقات کو کوئی آپس میں لڑا دے، نفرت پھیلا دے، گھر گھر میں نفرتوں کا نظام وضع کر دے، وہ لیڈرشپ تو ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ ہر طبقہ، ہر مکاتب فکر جو ہے وہ ایک سوچے، ایک سوچ پر اس کو مرکوز کرے اپنی سوچ کو، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اپنے مخالفین کے ساتھ بھی بیٹھ کے کام کرتی ہے ملک کے لیے، اپنے مخالفوں، دشمنوں کے ساتھ۔ دشمن تو شاید کوئی نہیں ہوتا سیاست میں، لیکن مخالف ہوتے ہیں۔ اپنی ذاتی مخالفت کو پس انداز کر، پیچھے رکھ، ملک کی خاطر اگر کوئی بات کر سکتا ہے تو وہ جناب آصف علی زرداری ہے، اور وہ اگر جماعت کوئی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔
اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آگے جا رہا ہے۔ مشکل ترین حالات آپ کو یاد ہے نا کہ کتنے کٹھن حالات تھے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھالی۔ ملک 2 لخت ہو چکا تھا، 90,000 جنگی قیادی ہندوستان کے پاس تھے، کئی ہزار مربع میل علاقہ ہندوستان کے قبضے میں تھا۔ کس طریقے سے اپنے حکمت عملی سے جناب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ سب کچھ کیا، اور اس وقت کی قیادت جو تھی، اس وقت کے جو عظیم ورکر تھے، بہادر پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، وہ اپنے قائد کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے تھے۔ اور واقعی اس میں کسی ایک کا نام میں کیا لوں، لیکن میں یہ سمجھتا کہ وہ لوگ بڑے بہادر تھے، وہ ان کی میراث آج ہمارے پاس، اور وہ ہمارے لیے گائیڈنگ سٹار ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب اقتدار ملا تو لوگ یہی کہتے تھے کہ بھٹو کے جانے کے بعد پیپلز پارٹی ختم ہو جائے۔ دیکھا آپ نے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کتنی ہمت کے ساتھ پیپلز پارٹی کا پرچم بلند کیا۔ ان کے جانے کے بعد پھر فکر سب لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا، پیپلز پارٹی نہیں اٹھے گی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک نعرے نے پاکستان کھپے اور وہ شخص میدان میں آ گیا اور اس نے پارٹی کا پرچم بلند کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ آج تیسری نسل جو ہے، چوتھی نسل میں اس کو کہہ سکتا ہوں، وہ بھی آج میدان عمل میں ہے۔ اور یہاں جو ہمارے سینئر ساتھی بیٹھے ہیں، ہمارے بچے بیٹھے ہیں، بیٹیاں اور بیٹے بیٹھے ہیں، یہ بھی اپنے اپنے خاندانوں کی تیسری اور چوتھی نسل ہیں۔ تیسری نسل تو بالکل ہیں، جو آج یہ بھی چل رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سنگ سنگ، پیپلز پارٹی کا پرچم تھامے ہوئے۔ کوئی پیپلز پارٹی کمزور نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج بھی کوئی گھر نہیں ہے جہاں پیپلز پارٹی کی بات نہ ہوتی ہو۔ کوئی حالات کے تحت جو فیصلے ہوتے ہیں بے شک، لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم پاکستان کے مستقبل، پاکستان کے استحکام، پاکستان کی عزت، پاکستان کے وقار کے لیے پیپلز پارٹی سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہے انشاءاللہ تعالی۔ کل بھی ہم ایسے ہی تھے، آج بھی ہم ایسے ہی ہیں، انشاءاللہ ہماری اولادیں بھی ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں جو فلسفہ ہے وہ پاکستان کے سے محبت کا ہے، پیار کا ہے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے جناب آصف علی زرداری، جناب محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب بلاول بھٹو زرداری تک نے ہمارے دلوں میں رچا اور بسا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی فلسفے پر عمل کر کے ہم پاکستان کو عظیم تر بنائیں گے۔ آج میری طرف سے پورے پاکستان کو، پاکستان کے ہر فرد کو، پیپلز پارٹی کے ہر کارکن کو، خواہ وہ پاکستان کے اندر ہے یا باہر ہے، اسے میں پریزیڈنٹ ڈے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صدر آصف علی زرداری کی سالگرہ مبارک ہو۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔